ارے پیارے، میں کیا سب کا دولہا بھائی ہوں؟ کیا میں سب کا بھائی جان ہوں؟ کانگریس کی حکومت نے ایک سازش کے تحت اکبر الدین اویسی کو جیل میں ڈالا۔ اس وقت کی کانگریس کی حکومت نے اکبر الدین اویسی کو عادل آباد کی جیل میں 40 دن رکھ کر اور ایسے ماحول میں اکبر الدین اویسی کو رکھا، جب ان پر جان لیوا حملہ ہوا تو آج بھی اکبر الدین اویسی کو اپنے صحت کے لیے جو تکالیف ان کو آج بھی سامنا کرنا پڑتا، اس کے لیے فوراً طبی امداد کی ضرورت پڑتی ہے، مگر جیل میں اکبر الدین اویسی کو اس سے محروم رکھ دیا گیا۔ مگر جب جیل سے نکلے تو کانگریس سمجھ رہی تھی کہ ہم نے اکبر الدین اویسی کو ایک سبق سکھایا، مگر کانگریس یہ بھول چکی تھی کہ جس شخص کی تربیت سالار ملت علیہ الرحمہ نے کی، جس گھر میں اکبر الدین اویسی نے سیاست کو سمجھا اور سیکھا، ان کو یہ سمجھایا گیا کہ ہمارے بزرگوں نے مجلس کے لیے 1957 میں 11 مہینے کی جیل کی صحبتوں کو عبدالواحد اویسی نے برداشت کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دنیا نے دیکھ لیا کہ ایک کمزور اور زخموں سے چور جب اکبر الدین اویسی جیل سے نکلا اور ایوان اسمبلی میں گیا تو کرن کمار ریڈی حیرت میں رہ گیا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا کہ کیا وہ وہی شخص ہے جس کو میں نے جیل میں ڈالا تھا۔ کانگریس کے لوگ حیران تھے، اپنی زبان کتر رہے تھے کہ یہ تو اور بے باکی اور بے خوف ہو کر سچائی کو بیان کر رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجلس اتحاد المسلمین کو ایسے بے باک ایم ایل ایز اور قائدین سے نوازا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پہلے سے زیادہ تعداد میں بلکہ ایک تاریخی اکثریت کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو چندرائن گٹے کے کامیاب اور کامران کریں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بی جے پی سے بے باکی سے مقابلہ کرنا، بی جے پی کے ناپاک عزائم کو عوام کے درمیان میں اپنے تقاریر کے ذریعے بیان کرنا اور پھر اپنی تقاریر کے ذریعے لوگوں کے دلوں سے خوف کو ہٹانا، مایوسی چھاتی ہے تو وہاں پر اکبر الدین اویسی اپنی تقاریر کے ذریعے لوگوں میں ایک امید کو پیدا کرتا ہے کہ حالات سے مقابلہ ہم کو کرنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو فاشسٹ طاقتیں ہیں، فرقہ پرست طاقتیں ہیں، جو یہ کانگریس پارٹی سیکولرزم کا ایک نقاب پہن کر پچھلے 65 سال سے اقلیتوں کو اور کمزوروں کو دھوکہ دیتی ہے، وہ اکبر الدین اویسی پر بے بنیاد الزامات لگاتی ہے۔ مگر جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ آؤ چندرائن گٹا میں آ کر اکبر الدین اویسی کے کام کو دیکھو اور پھر سوالات کرو اور اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا تم جو الزام لگا رہے ہو وہ محض حسد کی بنیاد پر نہیں ہے تو کیا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ 30 نومبر کے دن جہاں جہاں مجلس کے امیدوار ہیں، آپ پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب اور کامران کرے۔ ایک جھوٹا الزام جو کانگریس اور بی جے پی مجلس کے نمائندے پر لگاتی کہ اکبر الدین اویسی صرف مسلمانوں کا کام کرتے ہیں
اور دیگر مذاہب یا دیگر ہمارے ابنائے وطن کا کام نہیں کرتے؟ مجلس پر حملے کیوں کیے جاتے ہیں؟ مجلس پر الزامات کیوں لگائے جاتے ہیں؟ اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ کانگریس اور بی جے پی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم نے بھارت کے کونے کونے میں اقلیتوں کو لاچار کر دیا، اقلیتوں کو سیاسی طور پر یتیم بنا دیا، اقلیتوں کے دلوں سے جستجو اور لڑنے کے جذبے کو کم کر دیا، اقلیتوں کو ہم نے ہتھکڑیوں میں گولیاں مار کر ان کو ختم کر دیا، انکاؤنٹر کر دیا۔ تو کبھی کانگریس نے ان کی سیاسی آواز کو ختم کر کے رکھ دیا، تو آج اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کانگریس ہو یا بی جے پی ہو، وہ ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ مجلس کی طاقت بڑھے۔ اور اسی لیے جو کوئی بھی دلی سے آتا ہے، جو کوئی بھی تلنگانہ سے نکل کر یہ سمجھتا ہے کہ اب تلنگانہ کا میں بڑا چیف منسٹر بن جاؤں گا، تو یہ سمجھتا ہے کہ مجلس کو گالی دینے سے میرے نمبر میں اضافہ ہوگا۔ بہت سے آئے چلے گئے، یہ بھی آئیں گے اور چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم کے ذریعے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ان تمام طاقتور باطل طاقتوں کے آگے بھی اللہ مجلس کو کامیاب کرے گا۔ اللہ باطل کو شکست دیتا آیا اور دیتا رہے گا، اور اللہ حق کو کامیاب کرے گا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم مودی آتے ہیں تو مجلس پر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، کانگریس کا وہ راہل آتا ہے تو عجیب گفتگو کرتا ہے، مگر مجلس کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے ملے ہوئے ہیں، کبھی وہ کہتے کہ ہم ان سے ملے ہوئے ہیں، اور میرا حال تو ایسا ہو گیا کہ سب لوگ میرے کو خرید کے بیٹھے ہیں، مجھے ہی نہیں معلوم کہ میں کس کے آگے بک چکا ہوں۔ ہر آدمی بولتا ہے کہ یہ ملے ہوئے ہیں، انہوں کہتے انہوں ملے ہوئے، انہوں کہتے انہوں میں ان سے ملا ہوا ہوں۔ ارے پیارے، میں کیا سب کا دولہا بھائی ہوں؟ کیا میں سب کا بھائی جان ہوں؟ کہ ہر کوئی بولتا کہ نہیں۔ میرے عزیز دو، اب تو بی جے پی کے نے ایک کارٹون بنایا، مجھے کسی اخبار کے صحافی نے کہا کہ میری فوٹو ڈال دیے، مجھے قاضی بنا دیے، مجھے قاضی بنا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں کانگریس اور ٹی آر ایس کی شادی کر رہا ہوں۔ ارے ایک میں پریشان ہوں بابا، میں کہاں قاضی بن سکتا ہوں؟ مگر فوٹو میری ڈالے تو معلوم ہوا مودی کی فوٹو اب کام نہیں کر رہی تلنگانہ میں بی جے پی کے لیے۔ اس عمر میں کارڈ کے اوپر میری فوٹو ڈالنا، ارے جس کی شادی نہیں ہوئی، جس کے گھر میں کوئی نہیں ہے، بی جے پی والوں ان کا کچھ کرو تم، جن کے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جن کے پاس نہیں ہے ان کو کرو کچھ تم۔ نہیں، میری فوٹو لگا کے اسدالدین اویسی قاضی ہے۔ بابو، اگر ہم قاضی بن جائیں گے نا، بہت سخت فیصلے کرنا پڑے گا۔ اگر تم مجھے قاضی بنا رہے ہو تو میں بولوں گا انہوں اتنی دور کیوں ہے، ان کو گھر میں لے کے آؤ۔ اگر میرے کو قاضی بنائیں گے تم تو میں ان کو کہوں گا انہیں 50 سال کا ہو گیا، کچھ تو کرو اس کو۔ تو دیکھو، منہ کو مت لگو ہمارے، تم ہماری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب آپ بتائیے، مخالفین مجلس کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، صرف گالی دو، گالی دو، گالی دو، جھوٹ بولو، کرتے کراتے کچھ بھی نہیں، مگر صرف گالی دینا۔ اور دیکھو خالی تقاریر کرتے۔ ارے بابو، تقریر کرنا بھی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ایک تقریر عوام میں ہوتی ہے، ایک تقریر الیکشن میں کی جاتی ہے، ایک تقریر اسمبلی میں ہوتی ہے، ایک تقریر پارلیمنٹ میں ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ مجلس کا نمائندہ چاہے اسمبلی ہو، پارلیمنٹ ہو، اسمبلی کے انتخابی جلسے ہوں،
یا جلسے رحمت العالمین ہو یا جلسے حالات حاضرہ ہو، مجلس کا مقرر اپنے منفرد طریقے سے اپنی بات کو رکھتا ہے، اور جتنے مخالفین مجلس ہیں ان میں ایک ہی قابلیت ہے، جھوٹ بولو اور گالی دو، جھوٹ بولو اور گالی دو، ان کا کام صرف یہی ہے۔ اور ایسے ایسے 30 مار خاں ہیں کہ فیس بک پہ لائیو آ کے شروع ہو جاتے، تو ان کا جواب بھی دے رہے۔ آج کوئی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی میری، خامخواہ ملائے میرے کو اس سے، میرے کو نہیں معلوم، میں دیکھتے کہ شاٹ مارا ہاتھ میں، اوہ تم ہیں، بیچارے خاموش تھے آج، میں بولا اوہ۔ خیر بہرحال وہ الگ طریقہ ہے، مگر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کے دائرے میں رہ کر مخالفین کے کپڑے اتارنا، ان کو ایکسپوز کرنا، الحمدللہ مجلس یہ کام کرتی آئی ہے۔ بہرحال مجھے ملک پیٹ میں بھی احمد بلالہ صاحب کی انتخابی مہم میں وہاں پر جا کر تقریر کرنا ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہرگز یہ مت سمجھیے ارے الیکشن آسان ہے۔ میرے بھائی، آپ کو نکل کر ووٹ ڈالنا پڑے گا، آپ کو اپنی جماعت کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرنا پڑے گا، بلکہ چندرائن گٹے کی عوام تو تلنگانہ کے پوری عوام کو ایک تاریخ بنا کر یہاں کے نتیجہ کو پیش کریے کہ سب سے بھاری اکثریت سے تلنگانہ کی 119 اسمبلی سیٹ پر اگر کوئی کامیاب ہوگا تو اس کا نام اکبر الدین اویسی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ 30 تاریخ کے دن ذرا صبح جلدی اٹھیے، انتظار مت کریے کہ ناشتہ کر کے جاؤں گا، ظہر پڑھ کے جاؤں گا، دوپہر کا کھانا پڑھ کے جاؤں گا، عصر پڑھ کے جاؤں گا۔ میرے بھائی صبح میں اٹھو، اپنے افراد خاندان کو ساتھ ملو، اور نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ پہلا اپنا ووٹ ڈالو، اور مجلس کے ذمہ داروں سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہم کو پرامن طریقے سے انتخابی مہم کو چلانا ہے۔ آپ تمام کا بہت شکریہ۔ مجھے ایک اور جلسے میں جانا ہے اولڈ ملک پیٹ میں، میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔ ریلیوں کی کوریج کے ساتھ رنگولی سجے گی، نیتاؤں کے بیانوں کے ساتھ پھلجھڑیاں جلیں گی، الیکشن کاؤنٹ ڈاؤن کے ساتھ سون پاپڑی بھی بٹے گی۔ چناوی راجیوں میں بمپر یوجناؤں کے ساتھ ماں لکشمی آگمن کریں گی، ہار جیت کی خبروں کے ساتھ ہماری اور آپ کی دیوالی بنے گی، کیونکہ یہ دیوالی چناؤ والی